زہرا کی جان لینے کے بعد وہ یہیں تک نہیں رکے. انہوں نے کیا کیا کہ زہرا کی ایک ایک بوٹی کو الگ الگ کاٹا. اس کی ٹانگیں الگ کاٹی گئی, اس کے ہاتھ الگ کاٹے گئے, اس کی گردن کو الگ کیا گیا, اس کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی بوٹی کر کے بوریوں میں بھرا گیا. بوریوں میں بھرنے کے بعد اس کی خالہ یہیں تک نہیں رکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلاگ ویڈیو. آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جسے سننے کے بعد اور جسے جاننے کے بعد آپ کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی. تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. پاکستان کے ایک مشہور شہر ڈسکا سے تعلق رکھنے والی زہرا قدیر نامی ایک لڑکی جو ابھی حال ہی میں تقریباً 3 ہفتے پہلے یہاں سعودی عربیہ سے وہ پاکستان گئی ہیں. زہرا کو قتل اس کی اپنی سگی خالہ نے کیا, کیونکہ زہرا کی شادی اپنی سگی خالہ کون ہوتی ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سگی خالہ جو ہے وہ ہماری امی جو ہوتی ہیں ان کی بہن ہوتی ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خالہ کو ماں کا درجہ دیا ہے. تو گائز یہاں یہ جو زہرا نامی لڑکی ہے اس کے سگی خالہ کے بیٹے سے اس کی شادی ہوئی. اس کے ماشاءاللہ سے تقریباً ایک بیٹا جو ہے وہ 2.5 سال کا ہے, جو کہ ابھی یہ کچھ مینس کے ہفتے پہلے اپنے ساتھ یہاں سعودی عربیہ میں لے کے آئی ہوئی تھی. یہاں سے جب وہ واپس گئیں تو تقریباً وہ 7 منتھ کی پریگننٹ تھی. ماشاءاللہ سے ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ بہت زیادہ خوش تھے کہ میرے گھر میں ایک اور بچے کی ولادت ہونے والی ہے, وہ بھی 2 منتھ کے اندر. زہرا کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنے مینس کے ہسبینڈ کو ہر روز صبح شام ہر وقت اپنی خیریت سے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک پریگننٹ لڑکی کی وہ بھی 7 منتھ میں اس قدر کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کس وقت بندے کی مینس کے, آپ کو پتا ہے کہ 7 8 9 منتھ جو لاسٹ کے 3 منتھ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا کس وقت بندہ جو ہے وہ بیمار پڑ جائے. اس کا ہسبینڈ اور اس کے والد جو ہے وہ ہر وقت اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے تھے. زہرا کا 2 دن لگاتار موبائل بند ہو گیا اچانک سے. وجہ کیا ہے؟ باپ بھی کال کر رہے ہیں, اس کے ہسبینڈ بھی کال کر رہے ہیں, زہرا کال نہیں اٹھا رہی. موبائل پر لگاتار ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ سوئچ آف ہے, یہ نمبر سوئچ آف ہے, یہ موبائل جو ہے وہ بند ہے. اب اس کے والد جو ہیں انہوں نے اس کے سسرال میں کال کی, جو کہ اس کی سگی خالہ جو ہیں وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ شادی کی ہوئی تھی اپنی بیٹی کی, اور انہوں نے جب کال کی اور انہوں نے پوچھا کہ زہرا کا فون جو ہے وہ سوئچ آف ہے, آخر کیا وجہ ہے, زہرا میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی. ساسو ماں جو اس کی سگی خالہ ہیں اب وہ یہ بات بیان کرتی ہیں کہ آپ کی بیٹی ہمارا منہ کالا کر کے کہیں کسی اور کے ساتھ اپنے 2.5 سال کے بچے کو چھوڑ کر کہیں نکل گئی ہے. اس کے والد کو جب پتا چلا تو وہ بیچارے صبح سویرے دوڑتے دوڑتے اپنے مینس کے بچی کے سسرال میں پہنچے. بچی کے سسرال میں جب وہ پہنچے تو انہوں نے کوسچن کیا, اور سب سے پہلے جب انہوں نے گھر کے فرش دھلے دیکھے تو وہ تو وہی ہوتا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو صفائی پسند ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو گند ڈال کے رکھتے ہیں, اور اچانک سے جب کسی کے گھر میں صفائی اس قدر دیکھی جائے تو بندہ تو ویسے ہی شوق میں آ جاتا ہے. اور ایک تو زہرا کے والد جو ہیں وہ DSP ہیں, مینس کے پولیس اور قانون وغیرہ, تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری اگر 6 سینس 3% چلتی ہے تو ان کی تو 100% چلتی ہے. تو ان کے والد کو یہ ایک مینس کے شک گزرا کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ فرش سارے دھلے ہوئے, آخر کچھ تو یہاں پر برا ہو چکا ہے. جب اس کے والد نے پاس کے ہی تھانے میں جہاں پر اس کا سسرال تھا زہرا کا, وہاں پر جا کر رپورٹ لکھوائی, اور انہوں نے یہ کہا کہ میری بیٹی 2 دنوں سے پتہ نہیں کہاں ہے, اور حتیٰ کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میری بیٹی جو 2.5 سال کا بچہ ہے نہ وہ اسے چھوڑ کر کہیں جا سکتی ہے, اور یہاں تک کہ وہ 7 مہینے کی پریگننٹ ہے, ان دنوں میں تو وہ کبھی بھی کہیں نہیں جا سکتی, اور مجھے میری بیٹی کی پرورش پر اس قدر یقین ہے کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ تو وہ کبھی نہیں کر سکتی. اس کے بعد گائز ہوتا یہ ہے کہ اس کے جو سسرال والے ہیں ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے, تو سسرال والے یہ بیان کرتے ہیں کہ بھیا اس طریقے سے وہ چلی گئی ہے اور ہمیں کچھ نہیں پتا. جب بہت ادھر ادھر ڈھونڈا گیا, کچھ سمجھ نہ آئی, تو انہوں نے 3-4 پھر سے اس کے سسرال والوں کو پکڑ کر لگائی, اور جب 3-4 اچھے سے پڑی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ اگلنا شروع کر دیا. اس کی جو خالہ صاحبہ ہے, جو سگی خالہ تھی, نام کی سگی خالہ, انہوں نے یہ اگلنا شروع کر دیا کہ میرا بیٹا میری بہو کو, سگی خالہ ہیں بھیا, میری بہو کو ہم سے زیادہ چاہتا تھا. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک وائف ہے, اگر ایک ہسبینڈ اور وائف کے اندر بہت زیادہ اگر محبت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ مینس کے شکر کرنا چاہیے, چاہے وہ اگر ساس ہے چاہے وہ اگر ماں ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مینس کے ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں بہت اچھا تعلق چل رہا ہے, اور وہ بھی سگی خالہ کو تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے. یہاں پر یہ ہوا کہ وہ کہتی ہیں وہاں پر کہ میرا بیٹا ہم سے زیادہ ہماری بہو کو چاہتا تھا, کافی عرصے سے ہمارے اوپر کچھ خرچ نہیں کر رہا تھا, اسے سعودی عربیہ لے کے گیا, اسے ہر جگہ ہر مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ اس زہرا کو دیے جا رہا تھا, ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دیا. ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کی تنخواہ بھی ہمارے پاس آئے, اور اوپر سے ہم جو کچھ چاہیں ہم اس پر زہرا پر حکومت بھی کر سکیں. مینس کہ زہرا جو تھی وہ ماشاءاللہ سے کافی کام کرتی تھی, لیکن وہ یہی چاہتے تھے کہ زہرا کو اگر ہم کہیں اٹھو اور وہ اٹھے, اور اگر ہم کہیں بیٹھو تو وہ بیٹھے. اس کی جو ساس ہیں زہرا کی خالہ,
انہوں نے ایک دن مینس کے جب جس دن اس کا قتل کیا گیا اس دن وہ کہتی ہیں کہ زہرا کو ہم نے کام کو بولا تو زہرا کہنے لگی کہ میری طبیعت کچھ خراب ہے، میں ابھی اٹھ کر کام نہیں کر سکتی. مینس کے ظاہر آپ کو پتا ہے 7 منتھ اگر چل رہا ہے تو اس میں ظاہر بہت زیادہ بندے کی جو طبیعت ہے وہ اکثر خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک تو بچے کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا تقریباً 3-4 کلو ہو جاتا ہے، بندہ اتنی آسانی سے چل پھر بھی نہیں سکتا. اوپر سے اگر آپ کو پتا ہے کہ بار بار بندہ اگر زیادہ چلے گا تو اس میں مینس کے ڈلیوری کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. زہرا کو کام کے لیے بولا اور انہوں نے نخرے کرنا شروع کر دیے. وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی. پہلے ہمارے گھر میں کافی لڑائی جھگڑا ہوا، ہم اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اچانک سے لڑائی جھگڑے میں وہ مر گئی. ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑے میں وہ مر گئی. اب وہ بیچاری اگر مر گئی ہے تو بتا دو بھیا مر گئی ہے. یہاں تک اس کی خالہ نہیں رکی. اس کی خالہ نے اپنی بیٹی کے بیٹے کو بہت دور سے کال کر کے، جو کہ دوسرے شہر میں رہتا تھا، وہاں سے بلایا اور بلا کر اس کو کہتی ہیں کہ اس باڈی کو مینس کہ جس کو ہم نے ابھی زہرا کو مار دیا ہے، اس کو ہمیں ٹھکانے لگانے کا ایک نیا جو منصوبہ ہے وہ بتاؤ. اچھا، زہرا کو مارا کیسے گیا؟ پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ زہرا کو ہم نے لڑائی جھگڑے میں مارا. یہ ایسے نہیں ہوا. زہرا کو لڑائی جھگڑے میں نہیں مارا گیا. زہرا کو وہ جو مینس کہ اس کی کزن تھی، زہرا کی مینس کہ جو خالہ کی بیٹی تھی، اس کے بیٹے کو بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ زہرا کو آ کر ہمیں ٹھکانے لگا کے دو. زہرا جو تھی وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، تو جب وہ اس کی بیٹی کا بیٹا آیا مینس کے منہ پر تکیا رکھ کر تو اس کا سانس روکا اور اسے مار دیا. ظاہر آپ کو پتا ہے کہ ایک جان جو آپ کے سامنے جا رہی ہے، اس جان کے اندر بھی ایک جان ہے جسے آپ اتنی آسانی سے نکال رہے ہیں. نہ دادی کو خیال آیا، نہ پھپھو کو خیال آیا، نہ ہی سسر کو خیال آیا. زہرا کی جان لینے کے بعد وہ یہیں تک نہیں رکے. انہوں نے کیا کیا کہ زہرا کی ایک ایک بوٹی کو الگ الگ کاٹا. اس کی ٹانگیں الگ کاٹی گئی، اس کے ہاتھ الگ کاٹے گئے، اس کی گردن کو الگ کیا گیا، اس کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی بوٹی کر کے بوریوں میں بھرا گیا. بوریوں میں بھرنے کے بعد اس کی خالہ یہیں تک نہیں رکی. اتنا دردناک یہ واقعہ ہے کہ مجھے خود بتاتے ہوئے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ بندہ آخر اس حد تک کیسے گر سکتا ہے. زہرا کی خالہ نے زہرا کے فیس کے جو مینس کے فیس کا ایک حصہ ہے، اس کے جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ زہرا کے فیس کو مٹانے کے لیے، تاکہ جو کوئی دیکھے اسے پتہ ہی نہ چلے. جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ ہم چولہے پر چڑھا کر جیسے ہم بکرا کاٹتے ہیں اور اس کی سری جو ہوتی ہے اس کو ہم جلاتے ہیں تاکہ اس کے اوپر سے بال مٹ جائیں. زہرا کی خالہ نے زہرا کے چہرے کو، زہرا کے سر کو چولہے پر اسی طریقے سے جلایا. جب تک نقش مٹ نہ گئے، نین ختم نہ ہو گئے، وہ تب تک اسے جلاتی رہی. جلانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، ایک بوری اٹھائی، ایک نالے میں پھینکی. دوسری جس میں انہوں نے بازو اور ٹانگیں اکٹھی کی ہوئی تھیں، وہ بوری نالے کے دوسرے کنارے پہ پھینکی. جو گردن تھی اس کو اٹھا کر روڈ کے تیسرے کنارے پر پھینک دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ریسکیو ٹیم مینس کے جو پولیس کی طرف سے جو ٹیم جاتی ہے سرچ کرنے کے لیے، جب وہ گئے، جب انہوں نے مینس کے آزاد ڈھونڈنے شروع کیے، ان ساسو ماں کو وہ ساتھ لے کے گئے، اس کی خالہ کو. وہ جب بتانے لگی کہ میں نے آدھا حصہ یہاں پھینکا، آدھا حصہ وہاں پھینکا اور آدھا حصہ وہاں پھینکا، تو اس کے باپ جو کہ DSP ہیں وہ تو بیچارے سن کر اسی جگہ پر بے ہوشی ہو گئے. اب آپ بتائیں کہ میں بتا رہی ہوں تو مجھے اس قدر تکلیف ہو رہی ہے کہ اس قدر اس دنیا میں اپنوں کے بیچ میں ہی درندے چھپے ہوئے ہیں کہ ہمارا وہم و گمان ان کے بارے میں ایسا خیال کر ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں. اب وہ ساتھ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے زہرا کو اس لیے مارا کہ میرا بیٹا ہمارے ساتھ رہے، مینس کہ ہم پر توجہ دے. لیکن ہم نے اپنے مینس کے پوتے کو جو کہ ہمارے بیٹے کا بیٹا ہے اس لیے نہیں مارا، 2.5 سال کے اس بچے کو، کیونکہ یہ ہمارا خون ہے. اگر وہ آنٹی یا اگر اس کی بہنیں یا اس کی بیٹیاں اگر یہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو میں آپ سے یہ کوسچن کرنا چاہوں گی کہ جو چھوٹا 2.5 سال کا بچہ آپ کا خون ہے، وہ زہرا بھی تو آپ کا خون تھی، اپنی سگی بہن کی بیٹی. ٹھیک ہے، وہ تو الگ ہی ہو گیا، چلو وہ دور ہو گیا، لیکن جو اس کے پیٹ میں پل رہا تھا 2 منتھ کے بعد اس نے اس دنیا میں آنا تھا، وہ بھی تو آپ کے بیٹے کا ہی خون تھا، وہ بھی تو آپ کا خون تھا، جسے آپ نے اسی زہرا کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کاٹ کر اسے نالے میں پھینک دیا. یہ سٹوری بیان کرتے ہوئے مجھے خود سر میں درد ہونے لگا ہے گائز. آئی ریئلی ہوپ سو کہ زہرا کو بھی جسٹس ملنا چاہیے، اور اتنی دردناک موت دینے والوں کو بھی ایسی ہی دردناک جو ہے سچویشن میں لانا چاہیے. یا تو انہیں اس دنیا سے ہی رخصت کر دینا چاہیے، یا تو ان کے ساتھ اس قدر برا سلوک کرنا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جن کے ساتھ ہم نے کیا ہے اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. ویڈیو کا یہیں تک اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی سٹوری کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.